اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، اللہ تعالی خود اس انسان کو سلام کرتا ہے جو روزانہ عصر کی نماز کے بعد یہ ایک تسبیح پڑھ لیتا ہے۔ ایسے انسان پر روزانہ اللہ کی رحمتیں برستی ہیں اور اس کی تمام دینی اور دنیاوی مشکلات دور ہو جاتی ہیں۔ رحمت کے فرشتے ایسے انسان کے لیے مغفرت کی دعا کرتے ہیں اور قیامت کے دن اس کا ٹھکانہ جنت ہوگا۔ ناظرین، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنا فرض، واجب اور لازم ہے۔ یہ ایمان کا لازمی حصہ ہے، اس کے بغیر انسان مومن ہی نہیں ہو سکتا۔ محبت کی من جملہ علامات میں سے یہ ہے کہ تمام معاملات میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت اور اتباع کی جائے۔ اللہ رب العزت نے اپنے ذاتی باری تعالیٰ کے ساتھ محبت کرنے والوں کا دعوی محبت پرکھنے کے لیے اپنے آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کو معیار ٹھہرایا ہے۔ چنانچہ قرآن مجید میں ارشاد ربانی ہوتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان محبت کے دعوے داروں سے کہہ دیجئے کہ اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو تو میری اتباع کرو، اللہ تم سے محبت کرے گا اور تمہارے گناہوں کو معاف فرما دے گا، اور اللہ تعالی معاف فرمانے والا اور بہت رحم فرمانے والا ہے۔ ناظرین، ایمان کے وجود کا دار و مدار محبت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ مسلمان اسی وقت کامیاب اور کامران ہوگا جب کہ اس کے دل میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اور عقیدت تمام مخلوقات سے زیادہ ہوگی۔ سورۃ التوبہ میں اللہ سبحانہ و تعالی ارشاد فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما دیجئے کہ تمہارے باپ اور تمہارے بیٹے اور تمہارے بھائی اور تمہاری بیویاں اور تمہارے کنبے قبیلے اور تمہارے کمائے ہوئے مال و دولت اور وہ تجارت جس کے کم ہونے سے تم ڈرتے ہو اور تمہارے وہ گھر جنہیں تم پسند کرتے ہو، اگر تمہیں یہ اللہ تعالیٰ اور اس کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم اور اس کی راہ میں جہاد کرنے سے زیادہ عزیز ہیں تو تم انتظار کرو کہ اللہ اپنا عذاب لے آئے، اور اللہ تعالیٰ فاسقوں کو ہدایت نہیں دیتا۔ ناظرین، سورۃ التوبہ کی اس آیت مبارکہ میں اللہ تعالیٰ نے 8 طرح کے لوگوں اور چیزوں کا تذکرہ فرما کر انسانیت کو اپنی ذات رحیم اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور جہاد فی سبیل اللہ کی محبت کو واجب قرار دیا ہے، اور اسے فوقیت نہ دینے والوں کو عذاب الہی کا مستحق ٹھہرایا ہے۔ علامہ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ صراحتاً فرماتے ہیں کہ یہ آیت اس بات کی واضح دلیل ہے کہ جو آدمی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے نفس سے زیادہ عزیز نہ رکھے وہ مومن ہی نہیں۔ اولیت 2 چیزوں کو شامل ہے: آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت اور انس اپنی جان سے زیادہ ہو، اور انسان کا اپنے اوپر کوئی حکم نہ ہو بلکہ اس کے نفس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ایسے نافذ ہو جیسے آقا اپنے غلام اور باپ اپنی اولاد پر حکم چلاتا ہے، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم تو اس سے بھی بڑھ کر ہو۔ بھائیوں اور بہنوں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت دین حق کی شرط اول ہے۔ اسی میں ہو اگر خامی تو سب کچھ نامکمل ہے۔ بہت سی احادیث مبارکہ بھی وارد ہوئی ہیں جو ان دونوں آیتوں کے مدلل ہونے پر بڑے بلیغ انداز میں روشنی ڈالتی ہیں اور حب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بڑے تاکیدی انداز میں بیان کرتی ہیں۔ بخاری شریف میں سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس ذات کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، تم میں سے کوئی اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا جب تک میں اس کے نزدیک اس کے والدین، اس کی اولاد سے زیادہ محبوب نہ ہو جاؤں۔ ناظرین کرام، حب کے معنی لاڈو پیار، محبت اور الفت، انس و اخلاص، تعلق اور میلان، دوستی اور یارانہ کے ہیں۔ حب کو حب بھی کہتے ہیں۔ محبت کرنے والے کو محب کہا جاتا ہے۔ جس سے محبت کی جائے اسے محبوب یا محب کہتے ہیں۔ لسان العرب امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ محبت طبیعت کا ملان ہے، ایسی شے کی طرف جس سے لذت حاصل ہو۔ قاضی محمد سلیمان منصور پوری رحمۃ اللہ علیہ اپنی کتاب رحمۃ للعالمین میں حدیث مبارکہ
کی تشریح کرتے ہوئے لکھتے ہیں کہ محبت ہی قوت قلب ہے، محبت ہی غذائی روح ہے، محبت ہی قرۃ العین ہے، محبت ہی حیات الابدان ہے، دل کی زندگی، دل کی کامیابی، بلکہ کامیابی کو دوام بخشنے والی ہے۔ الغرض محبت ہی سب کچھ ہے۔ خواجہ یحییٰ معاذ رازی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ محبت ایک حال ہے، اس کی تعبیر الفاظ سے نہیں ہو سکتی۔ ناظرین، اس کی سب سے بہترین مثال حضرت سیدنا صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کا عمل ہے کہ انہوں نے اپنا سارا مال آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کر دیا۔ ناظرین کرام، انسان دنیا میں جس سے بھی پیار و محبت کرتا ہے تو اس کی کوئی نہ کوئی وجہ یا سبب ضروری ہوتا ہے جس کی بنیاد پر وہ شخص یا کسی چیز کو اپنا محبوب بنا لیتا ہے۔ ان میں 4 انتہائی اہم اور قابل ذکر ہیں۔ پہلی حسن و جمال، دوسری فضل و کمال، تیسری قرابت و اتصال، اور چوتھی احسان۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کریمہ میں یہ چاروں اوصاف جمیلہ بدرجہ اتم پائے جاتے ہیں۔ چنانچہ ہر امتی کو ہر چیز سے بڑھ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہی محبت کرنی چاہیے، اور محبت اطاعت اور اتباع کے بغیر ممکن نہیں۔ اس لیے محبت کے تقاضوں کو پورا کرتے ہوئے زندگی بسر کرنی چاہیے۔ ان 4 اسباب کی پہلی وجہ حسن و جمال ہے۔ انسان خوبصورت شخصیت، خوبصورت چیز یا خوبصورت منظر کو دیکھے تو دل بے اختیار اس کی طرف کھنچ جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسا حسن و جمال عطا فرمایا کہ اس کو قلم سے بیان کرنا مشکل ہی نہیں، ناممکن ہے۔ ترمذی شریف میں حضرت سیدنا انس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کسی نبی کو مبعوث نہیں فرمایا جو خوش آواز اور خوش رو نہ ہو۔ ہمارے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم ان تمام انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام میں صورت میں سب سے زیادہ حسین اور آواز میں سب سے زیادہ احسن تھے۔ حضرت سیدنا حسان بن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ حسین میری آنکھ نے کبھی نہیں دیکھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ خوبصورت بیٹا کسی عورت نے نہیں جنا۔ گویا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہر عیب سے ایسے پاک پیدا کیے گئے جیسا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے چاہا۔ سیدہ طیبہ طاہرہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھیں اتنی حیادار تھیں کہ میں نے عرب کی کنواری لڑکیوں میں بھی ایسی حیا نہیں دیکھی۔ سبحان اللہ۔ ناظرین، آپ لوگ بھی بے ساختہ کمنٹ باکس میں پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر ایک پیارا اور مختصر سا درود صلی اللہ علیہ وسلم خلوص دل کے ساتھ ضرور لکھتے جائیں۔ ناظرین، وہ کہتی ہیں کہ اگر زلیخا کی سہیلیاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرہ انور کو دیکھ لیتی تو ہاتھوں کے بجائے دلوں کو کاٹ لیتی۔ ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کے اشعار آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان اقدس میں کچھ یوں ہیں کہ ایک ہمارا سورج ہے اور ایک آسمان کا سورج ہے، اور ہمارا سورج آسمان کے سورج سے کہیں بڑھ کر ہے۔ وہ سورج فجر کے بعد نکلتا ہے اور میرا سورج عشاء کے بعد چمکتا ہے۔ ناظرین محترم، حضرت جابر بن سمرہ رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت ہے کہ میں ایک مرتبہ رات کے وقت مسجد میں داخل ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں ہی تشریف فرما تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سر مبارک پر 14ویں کا چاند چمک رہا تھا۔ میں تھوڑی دیر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرہ انور کو دیکھتا اور پھر چاند کی طرف دیکھتا۔ بالآخر میرے دل نے فیصلہ دیا کہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم چاند سے زیادہ حسین ہیں۔ سبحان اللہ۔ ناظرین، جبکہ ایک شاعر اسی معاملے پر یوں کہتا ہے کہ چاند سے تشبیہ دینا یہ کہاں کا انصاف ہے، چاند پر ہے پرچھائیاں، مدنی کا چہرہ صاف ہے۔ ناظرین، حضرت سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھتے ہی پہچان لیا کہ یہ چہرہ کسی جھوٹے انسان کا نہیں ہو سکتا۔ علامہ شبلی
شمس الدین قرطبی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا پورا حسن و جمال ظاہر ہی نہیں کیا گیا، ورنہ کوئی انسان دیکھنے کی تاب ہی نہ لا سکتا۔ کسی سے محبت اور پیار کی وجہ فضل و کمال بھی ہوتا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالی نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس قدر فضل و کمال عطا فرمایا کہ قرآن مجید میں نبی امی کا لقب عطا فرمایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں کسی کے سامنے شاگرد بن کر نہ بیٹھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پڑھانے والا اور علم عطا کرنے والا خود ساری کائنات کا خالق و مالک اور مختار تھا، جس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اتنا علم دیا کہ سورۃ النساء میں فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس چیز کا علم دیا جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نہیں جانتے تھے، اور اللہ تعالیٰ کا آپ پر بہت بڑا فضل ہے۔ ناظرین کرام، جب بڑی ہستی کسی چیز کو بڑا کہے تو وہ واقعتاً بہت بڑی ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ کی ذات سب سے بڑی ذات ہے۔ اللہ اکبر و کبیرہ۔ اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر اتنا فضل فرمایا کہ اس کے لیے عظیماً کا لفظ استعمال فرمایا جو فلسفیوں سے کھل نہ سکا اور نکتہ وروں سے حل نہ ہوا۔ وہ راز ایک کملی والے صلی اللہ علیہ وسلم نے بتا دیا، اور وہ بھی چند اشاروں میں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے دیگر انبیاء کرام پر 6 چیزوں کے باعث فضیلت دی گئی۔ میں جوامع الکلام سے نوازا گیا ہوں اور روب کے ساتھ میری مدد کی گئی ہے، اور میرے لیے اموال غنیمت حلال کیے گئے ہیں، اور میرے لیے ساری زمین پاک کر دی گئی ہے اور سجدہ گاہ بنا دی گئی ہے، اور میں تمام مخلوق کی طرف بھیجا گیا ہوں، اور میری آمد سے انبیاء کرام کا سلسلہ ختم ہو گیا ہے۔ ناظرین، حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا میں ساری اولاد آدم علیہ السلام کا سردار ہوں، اور یہ اظہار فخر کے طور پر نہیں کہتا۔ سب سے پہلے مجھ سے زمین شق ہوگی، میں سب سے پہلے شفاعت کرنے والا ہوں، اور سب سے پہلے میری ہی شفاعت قبول کی جائے گی۔ میرے ہاتھ میں اللہ تعالی کی حمد کا جھنڈا ہوگا، جس کے نیچے حضرت آدم علیہ السلام اور ان کے علاوہ تمام لوگ ہوں گے۔ ناظرین، حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ چند صحابہ کرام آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے انتظار میں بیٹھے ہوئے تھے کہ اتنے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم باہر تشریف لائے۔ جب ان کے قریب پہنچے تو انہیں باہم کچھ گفتگو کرتے ہوئے سنا۔ ان میں سے بعض نے کہا کیا خوب، اللہ تعالیٰ نے اپنی مخلوق میں سے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اپنا خلیل بنایا۔ دوسرے نے کہا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے اللہ تعالیٰ سے ہم کلام ہونے سے زیادہ بڑی بات کیا ہے؟ اور ایک دوسرے شخص نے کہا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کلمۃ اللہ اور روح اللہ ہے۔ کسی تیسرے شخص نے کہا اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو چن لیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے پاس تشریف لائے، سلام کیا اور فرمایا میں نے تمہاری گفتگو اور تمہارا اظہار تعجب سنا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام خلیل اللہ ہیں، بے شک وہ ایسے ہی ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کلیم اللہ ہیں، بے شک اسی طرح ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام روح اللہ اور کلمۃ اللہ ہیں، واقعی وہ اسی طرح ہیں۔ حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ نے چن لیا، وہ بھی یقیناً ایسے ہی شرف والے ہیں۔ سن لو، اور میں اللہ تعالیٰ کا حبیب ہوں، اور میں یہ بطور فخر اظہار نہیں کر رہا۔ میں قیامت کے دن حمد کا جھنڈا اٹھانے والا ہوں، اور یہ بطور فخر نہیں کہتا۔ قیامت کے دن سب سے پہلے شفاعت کرنے والا بھی میں ہی ہوں، اور سب سے پہلے میری ہی شفاعت قبول کی جائے گی، اور میں یہ بطور فخر اظہار نہیں کر رہا۔ سب سے پہلے جنت کا کنڈا کھٹکھٹانے والا بھی میں ہی ہوں۔ اللہ تعالیٰ میرے لیے اسے کھولے گا اور مجھے اس میں داخل فرمائے گا۔ میرے ساتھ فقیر اور غریب مومن ہوں گے، اور میں یہ بطور فخر اظہار نہیں کر رہا۔ میں اولین و آخرین میں اللہ تعالیٰ کے حضور سب سے زیادہ عزت والا ہوں، اور یہ میں بطور فخر نہیں کہتا بلکہ تحدیث نعمت کے طور پر بیان کر رہا ہوں۔
ناظرین، کسی سے محبت اور انس کی ایک وجہ قرابت اور اتصال ہوتی ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنی امت سے قرابت اور اتصال کا اندازہ سورۃ الاحزاب کی اس آیت مبارکہ سے ہو جاتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مومنوں کے ساتھ ان کی جانوں سے زیادہ قریب اور حقدار ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج ان کی مائیں ہیں۔ حدیث مبارکہ میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم میں کوئی مومن نہیں ہو سکتا یہاں تک کہ میں اس کے نزدیک، اس کے والدین اور اس کی اولاد اور دنیا کے سارے لوگوں سے زیادہ محبوب نہ ہو جاؤں۔ ناظرین، محبت اور پیار کا ایک سبب محبوب کا محسن ہونا بھی ہے۔ عربی زبان کا مشہور مقولہ ہے الانسان عبد الاحسان۔ اسی طرح کسی نے خوب کہا ہے کہ دلوں کی فطرت ہے کہ جو ان پر احسان کرے اس سے محبت کرتے ہیں۔ ناظرین، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت پر اس قدر احسانات ہیں کہ ان کا احاطہ کرنا، انہیں قلم بند کرنا مشکل اور ناممکن ہے۔ اللہ تعالیٰ نے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کو ہی پوری انسانیت کے لیے اپنے احسان عظیم قرار دیا، اور سورۃ التوبہ میں ارشاد فرمایا کہ بے شک تمہارے پاس ایک رسول آئے ہیں جو تم ہی میں سے ہیں، جو چیز تمہیں نقصان پہنچاتی ہے وہ انہیں بہت گراں گزرتی ہے، وہ تمہاری بھلائی کے لیے انتہائی حریص ہیں اور ایمان والوں کے لیے انتہائی شفیق اور نہایت مہربان ہیں۔ ناظرین، حدیث مبارکہ میں وارد ہوتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم رات رات بھر عبادت فرماتے اور اپنی گناہگار امت کے لیے دعائیں مغفرت فرماتے رہتے، یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قدم مبارک متورم ہو جاتے تھے۔ ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا بیان فرماتی ہیں کہ ایک مرتبہ ساری رات آپ صلی اللہ علیہ وسلم سورۃ المائدہ کی یہ والی سورت تلاوت کرتے رہے، اگر آپ ان کو عذاب دیں تو یہ آپ کے بندے ہیں، اور آپ مغفرت کر دیں تو آپ زبردست حکمت والے ہیں۔ اور دوسری روایت میں آتا ہے کہ ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بہت دیر تک سر بسجود ہو کر اپنی امت کے لیے دعائیں مغفرت فرماتے رہے، تو اللہ رب العزت کی طرف سے پیغام آیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیوں روتے ہیں، ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو راضی کر دیں گے۔ چنانچہ ارشاد ربانی ہوتا ہے کہ ان قریب تیرا رب تجھے اتنا عطا فرمائے گا کہ تو راضی ہو جائے گا۔ ناظرین، جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ آیت نازل ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں اس وقت تک راضی نہیں ہوں گا جب تک میرا آخری امتی بھی جنت میں داخل نہ ہو جائے۔ سبحان اللہ۔ ناظرین، حضرت سیدنا انس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہر نبی نے کچھ چیزیں مانگی، یا فرمایا کہ ہر نبی کو ایک دعا دی گئی، جس چیز کی اس نے دعا مانگی اسے قبول کیا گیا، لیکن میں نے اپنی دعا قیامت کے دن اپنی امت کی شفاعت کے لیے محفوظ رکھی ہے۔ ناظرین محترم، یہ اللہ کا احسان ہے، اور اس انسان کو خود سلام کرتا ہے جو یہ ایک تسبیح پڑھتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یہ تسبیح زیادہ سے زیادہ پڑھا کرو۔ یہ تسبیح اللہ سبحانہ و تعالی کی ان نعمتوں میں سے ہے جو اپنے دامن میں بے پناہ فیوز و برکات سمیٹے ہوئے ہیں۔ یہ ایسی لازوال دولت ہے کہ جسے مل جائے اس کے دین اور دنیا سنور جاتے ہیں، اور یہ تسبیح پڑھنے کی برکت کا اندازہ اس بات سے بھی ہوتا ہے کہ اللہ رب العزت یہ تسبیح پڑھنے والے پر خود سلام فرماتا ہے۔ تو کتنا خوش قسمت ہے وہ انسان کہ جس کو اللہ سبحانہ و تعالی خود سلام بھیجتے ہوں۔ حضرت عبداللہ ابن عوف رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جبرائیل علیہ السلام میرے پاس آئے اور مجھے یہ خوشخبری سنائی کہ آپ کا پروردگار فرماتا ہے کہ جو شخص یہ تسبیح پڑھتا ہے میں اس پر سلام بھیجتا ہوں۔ تو جو بھی انسان یہ تسبیح پڑھے اللہ تعالیٰ اس کے گناہوں کو یوں مٹا دیتا ہے جیسے پانی آگ کو بجھا دیتا ہے۔ یہ تسبیح اللہ کی راہ میں تلواریں چلانے سے اور اپنی جانیں قربان کرنے سے بھی زیادہ افضل ہے۔ حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالی عنہ کا فرمان ہے کہ جو شخص یہ تسبیح پڑھتا ہے اللہ اس کی اولاد کو اور اولاد کی اولاد کو بھی رنگ دیتا ہے۔ حضرت وہب بن منبع رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ
یہ تسبیح پڑھنا اللہ تعالیٰ کی بہترین عبادات میں سے ایک عبادت ہے، اور جان لیجئے کہ اس تسبیح کے بغیر دعائیں بھی قبول نہیں ہوتیں۔ تو ناظرین کرام، یہ تسبیح درود پاک کی ہے۔ جو بندہ بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجتا ہے، اللہ تعالیٰ اس پر درود بھیجتا ہے، اور جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر سلام بھیجتا ہے، اللہ اس پر سلام بھیجتا ہے۔ ناظرین کرام، آپ جتنی بھی نمازیں پڑھ لیں، روزے رکھ لیں، حج، زکوٰۃ اور تمام نیک اعمال کر لیں، وہ سب ہم اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے اور اپنے لیے کر رہے ہیں، تو یقیناً اللہ تعالیٰ یہ تمام اعمال قبول فرمانے والے ہیں۔ لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود شریف بھیجنا ایک ایسی عبادت ہے، ایک ایسا عمل ہے جو صرف اور صرف ہونٹ ہلانے سے بھی قبول ہو جاتا ہے، اور یہ ایک ایسا ذکر ہے جو کبھی بھی رد نہیں ہوتا اور ہمیشہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں قبول ہوتا ہے، جبکہ باقی جو بھی عبادات کی جائے ان کے بارے میں ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ یہ مقبول ہیں یا نہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کلام پاک میں ارشاد فرماتا ہے کہ تم ایک نیکی کرتے ہو، ہم تمہیں اس کا 10 گنا اجر دیتے ہیں، اور یقیناً درود شریف پڑھنا ایک با کمال نیکی ہے، اور اس سے بڑی نیکی اور کیا ہو سکتی ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے مجھ پر ایک مرتبہ درود بھیجا، اللہ اس پر 10 رحمتیں نازل فرمائے گا۔ اللہ جل شانہ کا ایک بہت بڑا احسان ہے کہ اس کی ذات اقدس نے ہمیں اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی پیدا فرمایا، اور ہمارے دلوں کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی کا شرف عطا فرمایا۔ الحمدللہ ثم الحمدللہ کہ اللہ نے ہمیں سلسلہ نسبت رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم سے منسلک فرمایا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے آخری نبی ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بدولت ہی آج ہم اور آپ مسلمان کہلانے میں عزت اور شرف محسوس کرتے ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بدولت ہی دنیا میں دین اسلام پھیلا۔ تو امتی ہونے کے ناطے تمام مسلمانوں کا یہ دینی اور ایمانی فریضہ ہے کہ ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر کثرت سے درود اور سلام بھیجیں۔ ویسے تو ہر وقت جب اور جہاں چاہیں با وضو یا بے وضو ہر طرح سے درود و سلام کی تسبیح پڑھی جا سکتی ہے، لیکن خاص طور سے روزانہ عصر کی نماز کے بعد سے لے کر مغرب کی نماز تک اگر کوئی شخص درود و سلام پڑھتا ہے اور اس کی تسبیحات کرتا ہے تو انشاءاللہ بفضل خدا اس کی تمام دنیاوی حاجات بھی اللہ سبحانہ و تعالی ضرور پوری فرمائیں گے۔ ایسے شخص پر اللہ کی خاص رحمتیں نازل ہوتی ہیں، اور اس کا کتنا بھی بڑے سے بڑا مقصد ہو، اللہ سبحانہ و تعالی عصر کی نماز کے بعد درود پاک کی تسبیح کی بدولت وہ پورا فرماتا ہے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ نیکی کی بات کو سننے، سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی طاقت اور توفیق ہم سب کو مرحمت فرمائے۔ میرا سنانا اور آپ کا سننا اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ ناظرین، جاتے جاتے آخر میں کمنٹ باکس میں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ پر ایک پیارا اور مختصر سا درود صلی اللہ علیہ وسلم لکھنا نہ بھولیے گا۔ اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو، آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔